چلیں آئیے آج کی بات ایک ایکٹیویٹی سے شروع کرتے ہیں. اوکے اور ایکٹیویٹی یہ ہے کہ آپ آئیز اپنی کلوز کر لیں اور میں بھی اپنی آئیز کلوز کر رہا ہوں. اور اب آپ بتائیے سے کوئی کلر ہم چن لیتے ہیں, سے پنک, نو چلیں وائٹ. اوکے وائٹ کلر آپ مجھے بتائیں جہاں آپ بیٹھے ہیں اپنے کمرے میں, ہاسٹل میں, جس جگہ آپ بیٹھے ہیں وہاں وائٹ کلر کن کن جگہوں پر موجود ہے, کہاں کہاں آپ کو وائٹ کلر دکھا جب سے آپ یہاں بیٹھے ہیں. اوکے میں بتاتا ہوں. ایک اے سی وائٹ کلر کا, فین, اور ایک بک کھلی ہوئی تھی وہ وائٹ کلر میں ہے میرے روم میں, اور دیٹس آل. آپ نے کتنی چیزیں گنی جو وائٹ کلر میں ہیں آپ کے ارد گرد؟ اوکے دیٹس آل. اب آئیز کھول لیتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں راؤنڈ اباؤٹ میں کہ وائٹ کتنی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں. اوکے میں بھی دیکھتا ہوں. ٹیوب لائٹ, اور یہ جو اتنے عرصے سے میں نے خود یہاں شیٹ بچھائی ہوئی ہے اس میں وائٹ فلاورز ہیں, اور یہ باکس وائٹ کلر کا, اور وہ پیجز وائٹ نظر آ رہے ہیں. اوکے یہ صوفے میں وہ پینٹنگ میں کچھ وائٹ ہے. کلاک, ہاں کلاک وائٹ کلر کا نظر آ رہا ہے, اور اتنی ساری وائٹ چیزیں وائٹ ہی وائٹ نظر آنے لگ گیا مجھے. تو دیکھا آپ نے, یہ ہے پاور آف فوکس. کہ آپ کہیں راستے سے چلیں اور دیکھیں اور ذہن میں رکھ لیں کہ میں نے یہ دیکھنا ہے, آپ کو وہی کچھ نظر آنے لگ جائے گا. ایسا ہوتا ہے نا, ہم کچھ چیز خریدتے ہیں اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں پہنی نظر آتی, لیکن جب ہم خریدتے ہیں تو بہت سارے لوگ نظر آنے لگ جاتے ہیں کیونکہ ہماری اٹینشن اس طرف آ جاتی ہے, اس چیز کی طرف, تو ہمیں وہی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اسے ہم کہتے ہیں کہ جس طرف ہم فوکس کرتے ہیں اسی طرح دنیا نظر آنے لگتی ہے. لا آف اٹریکشن پہ میں پھر کبھی ایک مزید سیشن میں بات کر لوں گا کہ کس طریقے سے ہم وہی چیزیں جو دیکھنا چاہتے ہیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. اور اسی طرح ہمیں کریڈ کی اینک پہنائی گئی, کلاس کی, کہ آپ اس کلاس سے تعلق رکھتے ہیں, اور پھر ہمیں دنیا ویسی ہی اور ویسی ہی نظر آنے لگی اور ہم واقعی پھر ویسے ہی بن جاتے ہیں. تو یہ ہے پاور آف فوکس. آپ نے لینس دیکھا ہے کبھی کاغذ کے اوپر ہم رکھیں, ویسے دھوپ نہیں جلا سکتی اس کاغذ کو, لیکن جب لینس رکھتے ہیں اور وہ لینس فوکس کرتا ہے, کچھ دیر ہم فوکس کرتے ہیں کاغذ پہ تو وہ کاغذ جل جاتا ہے. یہ ہے فوکس کی طاقت, کہ ہم جس طرف فوکس کرتے ہیں اس طرف چیزیں منکشف ہونا شروع ہو جاتی ہیں, نئی دنیایں کھلنے لگتی ہیں, اس کے راز کھلنے لگتے ہیں. لیکن اگر فوکس کرنے کے لیے کچھ بھی نہ ہو زندگی میں تو ایم لیس لائف ایک بلائنڈ آدمی کی طرح ہے. اچھا میں رک کے یہاں آپ کو دوسرا پوائنٹ آف ویو پہلے کلیئر کر دوں, جو اوشو وغیرہ کے طبقے کا تھا, جو کہتے تھے کہ زندگی کا کوئی ایم نہیں ہے, زندگی اپنے آپ میں ایک ایم ہے, حالانکہ ان کے اپنے بڑے بڑے مقاصد موجود تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ ایم فل آدمی ایسے ہی ہے جیسے ایک غلام ہوتا ہے, کہ وہ اپنے ایم کا غلام ہوتا ہے. تو وہ بہرحال حالانکہ ان کے اپنے بھی بہت سارے ایمز موجود تھے, اور بہت سارا انہوں نے بولنے کا ایم اپنا پورا کیا, بولنے کا شوق تھا تو بولتے تھے اور بے تحاشا بولے. تو ایم شعوری یا لاشعوری طور پر موجود ہوتا ہے. آپ اگر خود اس کی سلیکشن کریں تو پھر سمجھیں کہ لائف آپ کے ہاتھ میں موجود ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی ایسے کی ہیڈنگ ہوتی ہے, کہ آپ بغیر ہیڈنگ کے کوئی ایسے لکھے جا رہے ہیں, کوئی ڈاکیومنٹ لکھے جا رہے ہیں جس کی کوئی ہیڈنگ نہیں ہے, اور کبھی آپ اس میں کچھ لکھتے ہیں, کبھی کچھ لکھتے ہیں, اور کبھی کچھ لکھتے ہیں, کیونکہ اس کی ہیڈنگ تو ہے ہی نہیں. تو آپ نے اپنی ہیڈنگ, زندگی کی ہیڈنگ بنانی ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے, اور پھر آپ کی ڈائریکشن خود بخود طے ہو جاتی ہے. آپ کو معلوم ہے ایک پرانی مثال کہ ایک مسافر اور آوارہ گرد کا یہی فرق ہے. آوارہ گرد بھی اتنا ہی چلتا ہے جتنا ایک مسافر چلتا ہے, لیکن آوارہ گرد 5 میل آج چلا پھر واپس آ گیا, پھر چلا پھر واپس آ گیا, اب یہ بھی اتنا ہی چلا. لیکن ایک مسافر لینئر وے میں چلتا جا رہا ہے, 5 کلومیٹر, پھر اس سے 5 کلومیٹر آگے, پھر 5 کلومیٹر آگے, یعنی وہ ایک منزل کی طرف رواں دواں ہے. اب محنت دونوں نے برابر کی ہے, بالکل اسی طرح جیسے ایم لیس اور ایم فل آدمی دونوں برابر کی, بلکہ ایم لیس آدمی زیادہ محنت کرتا ہے لیکن اس کا کوئی ڈائریکشن ڈسپلن نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے وہ پہلے آپ کو معلوم ہے میٹرک کرتا ہے, پھر چینج کرتا ہے اپنے مضمون, ایف ایس سی یا ایف اے کرتا ہے, پھر بی اے یا بی ایس سی, پھر کوئی اور ڈائریکشن. تو وہ جو 2 سال کی محنت ہے وہ سب ضائع ہوتی رہتی ہے. وہ مختلف جگہوں پہ محنت کرتا ہے اور پھر نل پوائنٹ پہ, 0 پوائنٹ پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. تو ایک ایم لیس اور ایم فل آدمی بالکل مسافر اور آوارہ گرد کی طرح ہیں, جو برابر محنت کرتے ہیں لیکن اسے کچھ نہیں ملتا زندگی سے, اور اسے بہت کچھ مل جاتا ہے زندگی سے. اچھا اس میں ایک مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں ٹیلنٹ بہت کم رول پلے کرتا ہے. اگر آپ ایم فل ہیں تو آپ کا ٹیلنٹ اگر ایک
مطلب مثال دے لیتے ہیں، سائیکل کے برابر ایک ٹیلنٹ ہے ایک شخص کے پاس، لیکن وہ ایک ڈائریکشن میں جا رہی ہے تو کبھی نہ کبھی وہ اپنی منزل کو ٹچ کر لے گی۔ اور ایک آدمی کا ٹیلنٹ اور پوٹینشیل ایک ایئرپلین جیسا ہے، وہ ایئرپلین بار بار اڑے گا اور واپس آ کے اپنی جگہ پہ پھر کھڑا ہو جائے گا، وہیں لینڈ کرے گا جہاں سے ٹیک آف کیا تھا، تو وہ بار بار اپنی ایفرٹ کو ضائع کرے گا۔ تو اس میں جو ٹیلنٹ کا رول ہے وہ بہت منیمائز ہم کر دیتے ہیں۔ ایم فل آدمی ایک ڈائریکشن میں جا کے کبھی نہ کبھی منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ ایم لیس آدمی کے پاس کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی جہاں اس نے جانا ہے، تو اس کا پوٹینشیل ضائع ہوتا رہتا ہے، اس میں رسٹ لگ جاتا ہے، وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ اس کا ٹیلنٹ جو ہے ایک جہاز کی طرح جو کھڑا رہتا ہے۔ آپ نے گدھا گاڑی چلانے والے دیکھے ہوں گے اور بائکر بھی دیکھے ہوں گے۔ گدھا ریڑھی والا آرام سے بہت آرام سے جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی روک بھی لے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ارد گرد سلام بھی دکانداروں کو کرتا جاتا ہے، سو بھی جاتا ہے۔ لیکن آپ نے اس کے ساتھ ساتھ ایک بائکر کو دیکھا ہے، بائکر کس طریقے سے، کیونکہ اس نے ٹائم سیٹ کیا ہوا ہے کہ میں نے اس ڈائریکشن میں اتنے وقت میں پہنچنا ہے، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ ادھر ادھر وقت ضائع کرے۔ تو یہ فرق ہے ایک ایم فل اور ایم لیس آدمی میں۔ ایم فل آدمی کو اس کے دوست بھی کم چھیڑیں گے، رشتہ دار بھی کم چھیڑیں گے کہ اس کے پاس نہ جائیں، اس کا پورا ایک ڈسپلن ہے، ٹائم اسکیجول ہے۔ اور جو ایم لیس بچہ ہے اس کے پاس دروازہ کھٹکے گا، وہاں چلتے ہیں، آئیے وہاں چلتے ہیں، وہ اٹھ کے وہاں چلا جائے گا کیونکہ اس کے کوئی ٹارگٹس نہیں ہیں۔ تو یہ ہے ٹارگٹ کی اہمیت۔ اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ جب آپ ٹارگٹ سیٹ کر لیتے ہیں تو زندگی آسان ہو جاتی ہے، جبکہ بظاہر آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ جب ٹارگٹ سیٹ کر لیتے ہیں تو آپ زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں، آپ کی زندگی میں لگاؤ زیادہ بڑھ جاتا ہے، آپ کی جو ڈسٹریکشنز ہیں وہ تمام ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اہمیت ہے ایم کی۔ تو اس لیے ایم سیٹ اس لیے کریں کیونکہ یہ ہمیں بہت ساری ٹینشن سے بچاتا ہے۔ ایک ایم لیس آدمی کنفیوزڈ آپ کو نظر آئے گا، ہیپ ہیزرڈ نظر آئے گا، کیونکہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ مقصد کس طرح طے کیا جاتا ہے؟ مقاصد ہماری زندگی میں کیا ہو سکتے ہیں، کتنی آپشنز ہمارے پاس اویلیبل ہیں، ہم کیسے اپنے اندر جان سکتے ہیں، ہم کیسے ڈسکور کر سکتے ہیں کہ ہم کس لیے پیدا کیے گئے، اس پر میں نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ آپ سے بات کروں گا، جو کہ بہت اہم ہونے جا رہا ہے۔ تو اس لیے جلدی سے آپ اس کو سبسکرائب کر دیجئے چینل کو، تاکہ آپ نوٹیفائی ہو سکیں اگلے نوٹیفیکیشن سے، کیونکہ ہم ایک پوری سیریز شروع کر رہے ہیں اپنے کو جاننے کی، اور تاکہ ہماری یہ زندگی ایک آوارہ گرد کی طرح ضائع نہ ہو جائے، بلکہ اس کا کوئی مقصد ہو اور ہم کسی مقصد کے تحت زندگی گزاریں، اور کوئی مقصد اپنے پیچھے چھوڑ کے جائیں جس کو چلانے والے ہوں۔ کیونکہ براؤننگ کی ایک خوبصورت لائن ہے کہ a man's reach should exceed his grasp, what's heaven for، کہ ایک آدمی کا گول اس کی زندگی سے بڑا ہونا چاہیے، تاکہ وہ اپنے پیچھے لوگوں کو اس مقصد کے لیے چھوڑ جائے اور وہ اس کو آگے آگے چلاتے رہیں، اور اسی طرح انسان کی پروگریس ہوتی رہے۔ یہی خدا کا مقصد ہے کہ زندگی آگے اور زندگی آگے بڑھتی رہے بہتر طریقے سے۔ بہت شکریہ۔